السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ عظیم خلیفہ جن کے عدل کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہے، جن کے فیصلے دنیا کے لیے مشعل راہ تھے، اچانک ایک سازش کا شکار بن جاتے ہیں۔ سوال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اور آپ کے قاتل کا مزار آج بھی ایران میں موجود ہے، جہاں لوگ اس پر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 ہجری 21 ذی الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس خطبے کے بعض اقتباسات نقل فرماتے ہیں۔ اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خواب کا بھی ذکر فرمایا اور اس کی اصح تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسما بنت امیس کے سامنے اسے بیان کیا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا، پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور نہ اس شریعت کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت آن پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ کے سپرد ہوگا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت وفات راضی تھے۔ حضرت عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس ہی تھے۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے، برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں کے درمیان خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر کہتے۔ آپ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل کی اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر پڑھی تھی کہ پیچھے سے ابو لولو فارسی مجوسی ملعون نے 2 دھاری خنجر کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کیا، اور دائیں اور بائیں جو بھی آتا سب کو مارتا گیا۔ تقریباً 13 آدمیوں کو زخمی کیا، جن میں سے 9 شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے ابو لولو فارسی مجوسی ملعون پر چادر پھینک کر اس کو پکڑ لیا، تو اس ملعون کو علم ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، لہٰذا خود ہی اپنا گلا کاٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر نماز کے لیے آگے کیا۔ مسجد کے کناروں میں جو لوگ تھے، ان کو ابھی اس واقعے کا پورا علم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بند ہو گئی اور آپ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی سی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شعیبہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کی بھلائی کا حکم دیا۔ اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقرر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعد ازاں زخمی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ پھر نبیذ لائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عمر مومنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے عمر مومنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی۔
اور آپ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہبند زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے یہاں تقوی کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، دیکھو بیٹے میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا تم ام مومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ام مومنین حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان سے مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے دوسری بار اجازت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روضہ اقدس میں ان کے 2 ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ ابو لولو فارسی مجوسی ملعون کا نام فیروز تھا۔ یہ ملعون فارسی نسل مجوسی غلام تھا۔ مجوسی وہ لوگ جو آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ شیعہ اس ملعون مجوسی کو بابا شجاع الدین کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور اسے افضل مسلمین یعنی مسلمانوں میں سب سے افضل و بہتر مسلمان کا لقب دیتے ہیں۔ ابو لولو فارسی ایرانی مجوسی فوج کا سپاہی تھا اور جنگ قاسیہ میں ساسانی فوج کی شکست کے بعد غلام کے طور پر مدینہ لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر فارس کو فتح کیا اور کفر کے ایوانوں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، لہٰذا اسلام اور مسلمانوں سے شدید بغض اور حسد کی وجہ سے ابو لولو ملعون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ابو لولو فیروز ایک عمدہ لوہار اور بڑھئی تھا۔ ابو لولو فیروز مجوسی کا مزار ہم سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر کاسان روڈ پر واقع ہے۔ یہ 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں تعمیر کی گئی عمارت ہے جو مرکزی ہال، صحن اور نیلے کلر کی ایرانی ٹائلوں سے مزین مخروطی گنبد پر مشتمل ہے۔ 14ویں صدی کے آخری نصف میں اسے پوری طرح بحال کر دیا گیا تھا اور اس پر نیا لوح تربت لگایا گیا تھا۔ شیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کو بہت بڑی عید کا دن سمجھتے ہیں اور اس دن عید مناتے ہیں۔ آج بھی ایران کے دور دراز کے قصبات میں فیروز نہروندی کی عظمت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جو کچھ سال پہلے تک تمام شہروں میں جشن عمر کشی کے نام سے منایا جاتا تھا، جو عرب ممالک کے احتجاج پر حکام نے بند کروا دیا۔ 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ فیروز مجوسی کے مزار کو مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جامعۃ الزہرا نے بھی اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور ایرانی حکومت سے سفارتی تعلق ختم کر دیے۔ چنانچہ ایران حکومت نے اس مزار کو بند کرنے پر مجبور ہو گئی اور اس کی جگہ مقامی پولیس کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔